فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ سامعین گرامی، رب العالمین کی بنائی ہوئی اس دنیا میں ہر شخص اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتا ہے، اپنی آمدن کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنے رتبے کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، والدین کی کفالت کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر انسان یہ کام رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جائز اور حلال طریقے سے کر رہا ہے تو یہ عین عبادت ہے، کیونکہ دین اسلام دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کا ایک مکمل ایک پیکج ہے۔ لیکن بنیادی طور پر انسان سست اور کاہل واقع ہوا ہے اور جلد باز بھی واقع ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے جو بھی ترقی، کامیابی، کامرانی، دولت، شہرت، عزت جو اسے ملنی ہے وہ اسے آج ہی مل جائے۔ جلد بازی انسان کرتا ہے، اور پھر انسان سست اور کاہل ہے، محنت سے وہ جان چھڑاتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے، آسانیاں تو ڈھونڈتا ہے، ترقی ڈھونڈتا ہے، بہتری ڈھونڈتا ہے، آسانی ڈھونڈتا ہے، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے آسانی کے ساتھ ہی مل جائے، اسے آسانی کے لیے کوئی کسی مشکل سے، کسی تکلیف سے، کسی محنت سے گزرنا نہ پڑے۔ لیکن رب العالمین نے یہ جو دنیا بنائی ہے، اس دنیا کی جو قاعدہ ہے وہ ایسے نہیں بنا ہوا، اور اسی قاعدے کو اور اصول کو اور فلسفے کو اور آئین کو اور قانون کو رب العالمین نے سورہ علم نشرح کی 30ویں پارے کی ایک بڑی مشہور صورت ہے، خوبصورت صورت ہے، اس کی آیت 4 اور 5 میں تکرار کے ساتھ ہمارے سامنے بیان کی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور حقیقت یہ ہے کہ بے شک مشکل کے بعد ہی آسانی ملتی ہے، کیونکہ اگر آسانی کے ساتھ آسانی حاصل ہو جاتی تو پھر اس دنیا میں کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے لیے کوئی کام نہ کرتا، کوئی کسی کے لیے ایک گاڑی ڈرائیو نہ کرتا، کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو نہ دیکھتا، کوئی انجینئر بلڈنگز نہیں بناتا، کوئی کسان محنت کر کے رزق اور اپنے کھیتوں سے اناج اور پھل اور فصلیں اور سبزیاں نہ اگاتا، اور یہ جو پورا دنیا کا نظام ہے یہ دھرم بھرم ہو جاتا، کیونکہ شاید اللہ کی مخلوق میں سے جانور بھی کسی حد تک ایک دوسرے کے محتاج ہیں، لیکن انسان تو جس بھی معاشرے میں رہتا ہے وہ ہر دوسرے انسان کا کسی نہ کسی طرح محتاج ہے، اس کو کوئی سروسز چاہیے، اور دوسرے لوگ جب اس کے لیے کوئی اس کو سروسز یا خدمات جب تک نہیں دیں گے تو یہ اس دنیا کا جو نظام ہے وہ چل نہیں سکتا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے اگر آسانی حاصل کرنی ہے، مجھے ترقی حاصل کرنی ہے، تو مجھے کسی مشکلات سے ضرور گزرنا پڑے گا۔ میں آسانی کے ساتھ، سستی اور کاہلی کے ساتھ کبھی بھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ اور سستی اور کاہلی جو ہے یہ ایک شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ بنیادی طور پر شیطان
اللہ کے بندوں کو سست اور کاہل دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ جب لوگ سست اور کاہل اور سہل پسند اور آسانی پسند ہوں گے تو وہ ترقی حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹ استعمال کریں گے، غلط راستے اختیار کریں گے۔ اور جس معاشرے میں لوگ سست اور سہل پسند ہوں گے اس معاشرے میں سفارش بھی ہوگی، اس معاشرے میں رشوت بھی ہوگی، اس معاشرے میں اقربا پروری بھی ہوگی، اس معاشرے میں ناجائز منافع خوری بھی ہوگی، اور اس معاشرے میں لوگ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ مال اور دولت بنانے کی کوشش کریں گے حرام کاموں پر چل کر۔ اور یہ صرف ہمارے معاشرے میں ہی نہیں، یہ پوری دنیا کا اصول اور قاعدہ یہی ہے۔ اور جب معاشرے میں لوگ اپنی سستی اور کاہلی اور محنت نہ کرنے کے طریقے کو چھپانے کے لیے شارٹ کٹ اختیار کریں گے تو معاشرے میں ناانصافی ہوگی، ظلم اور فساد ہوگا۔ اور یہی شیطان کا مقصد حیات ہے کہ وہ اللہ کی اس بنائی ہوئی دنیا میں فساد اور ظلم اور ناانصافی برپا کرنا چاہتا ہے۔ کس طرح؟ ہماری سوچ کو متاثر کر کے، یعنی انسانوں کے ہاتھوں سے ہی دماغ میں وہ ایک سوچ ڈالتا ہے، اور پھر اس سوچ سے ہمارے جو ایکشنز اور کام ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، اور پھر انہی سے معاشرے میں ناانصافی، بے چینی اور ظلم اور فساد پھیلتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پیچھے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر پھونک کر یہ کہہ دیتا ہے کہ سو جا، رات ابھی بہت باقی ہے۔ اور پھر اگر کوئی اللہ کا بندہ صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی ایک گرہ جو شیطان نے لگائی ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ وضو کرتا ہے تو شیطان کی لگائی ہوئی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب اس کے بعد وہ اللہ کے حضور نماز کے لیے جھکتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 گرہوں کے کھلنے کے بعد اللہ کا بندہ چاق اور چوبند اور چست اور چالاک رہتا ہے، ورنہ سست اور بد مزاج رہتا ہے۔ یعنی شیطان کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے بندے اس کی دنیا میں سست رہیں، کاہل رہیں اور بد مزاج رہیں، ان کا اخلاق بھی برا ہو۔ اور رحمان کا منشا یہ ہے، رب العالمین کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے بندے ان کی دنیا میں چست اور چالاک رہیں اور خوش مزاج رہیں، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ مغرب کے جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں، اگر آپ ان کا بھی لٹریچر اور ان کی کتابیں پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی تحقیق سے یہ بات ثابت کی ہوئی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بہت زیادہ کامیاب لوگ ہیں، دولت کے لحاظ سے، شہرت کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، چاہے وہ بزنس کے لیڈر ہوں، چاہے وہ سیاست کی دنیا کے لیڈر ہوں، ان کی جو پہلی عادت ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، اور پھر وہ کوئی میڈیٹیشن کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں 5 یا 10 منٹ کو۔ تو ہمارے پاس اللہ نے ایک بہت عظیم قسم کا مراقبہ دیا ہے جس کے سامنے دنیاوی یوگا اور دنیاوی کئی مراقبے اس پر قربان ہوں، اور وہ نماز کا مراقبہ ہے، اور وہ صبح اٹھنے کی تعلیم ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کی جو برکت ہے وہ صبح کے وقت ہے۔ اور ہم اپنا اگر جائزہ لیں تو ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ حالانکہ صبح جلدی اٹھنے کا بڑا سمپل سا اصول یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور نیند پوری کریں تو آپ صبح جو ہے
وہ جلدی اٹھ جائیں گے. اور جو آج کل کے جو سائیکالوجسٹ اور ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان صبح کے ٹائم اٹھتا ہے تو اپنے دن کا اس نے جو سب سے زیادہ پروڈکٹیو کام کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. کوئی نئی چیز سیکھنی ہو, کوئی نیا علم سیکھنا ہو, اور کوئی جو مشکل کام کرنا ہو, کیونکہ اس وقت انسان کا جو دماغ ہے وہ فریش ہوتا ہے, وہ بالکل جیسے بیٹری فلی چارج ہوئی ہوئی ہے, اور اس وقت انسان اپنی بہترین حالت میں ہوتا ہے. حضرت امام بخاری نے اسی سورہ علم نشرح کی ان 2 آیتوں کی تشریح سفیان بن عینیہ کے حوالے سے یہ کی کہ 2 مرتبہ اس آیت کا دہرائے جانا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک تنگی کے بعد تکلیف کے بعد آسانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تکلیف کے ساتھ 2 آسانیاں ملتی ہیں. یعنی رب العالمین نے یہاں پر یہ بھی انسینٹیو دے دیا. یہ نہیں ہے کہ جتنی تکلیف سے گزرو گے اتنی ہی آسانیاں ملیں گی. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایک تکلیف سے, ایک مشکل سے گزرو گے تو تمہیں 2 آسانیاں ملیں گی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک تکلیف 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی. یعنی بندہ مومن کے لیے تکالیف کم ہیں اور آسانیاں زیادہ ہیں. ایک کام کے لیے میں محنت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے 2 آسانیوں کے, 2 رحمتوں کے, 2 برکتوں کے دروازے کھولیں گے. اور تکلیف اور مصیبت اور تنگی اور پریشانی کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ کوئی میں نے ہنر سیکھنا ہے, میں نے ڈرائیور بننا ہے تو مجھے ڈرائیور بننے کے لیے کوئی ہنر سیکھنا پڑے گا. مجھے سیکورٹی گارڈ بننا ہے تو مجھے ایک اچھا سیکورٹی گارڈ بننے کے لیے کوئی نہ کوئی کتابچہ, کوئی نہ کوئی ٹریننگ کورس تو کرنا پڑے گا. میں نے کوئی ڈیلیوری بوائے بننا ہے تو مجھے کوئی نہ کوئی ضابطہ اور کوئی نہ کوئی طریقے گاہک کو ہینڈل کرنے کے طریقے سیکھنے پڑیں گے. مسکرانا پڑے گا, میرا اخلاق مجھے اچھا کرنا پڑے گا. میں نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, اکاؤنٹنٹ بننا ہے, وکیل بننا ہے تو مجھے 16 سال کی ایک تعلیم حاصل کرنی پڑے گی, ایک محنت سے مجھے گزرنا پڑے گا. مجھے کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کرنا ہے, کوئی دکان کھولنی ہے, کوئی ریڑھی لگانی ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑے گا, اور پھر مجھے کسی تکلیف سے, کسی محنت سے اور کسی مشکل سے گزروں گا تو پھر میرے لیے انکم اور آسانیاں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی. یہ تکالیف کا اور پریشانیوں کا ذکر رب العالمین نے یہاں پر کر کے ہمارے لیے یہ ضابطہ حیات دیا کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس تکلیف سے اور اس پریشانی سے اور ان مشکلوں سے نہیں گزاریں گے تو ہم کبھی بھی آسانیاں نہیں پا سکیں گے. اور اگر آسانیاں پائیں گے تو وہ عمومی طور پر دوسروں کا حق مار کر ہی ہم وہ آسانیاں پائیں گے. جائز طریقے سے وہ آسانیاں نہیں پا سکیں گے, اور جائز اور حلال طریقے سے کبھی بھی کامیاب مسلمان نہیں بن سکیں گے. اور آپ اپنی ایک صلاحیت بڑھائیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 2 آسانیاں پیدا کریں گے. آپ ایک ہنر سیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 2 نعمتوں کے, 2 برکتوں کے اور 2 آسانیوں کے دروازے کھولیں گے. آپ 2 ہنر سیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 4 آسانیاں پیدا کریں گے. تو اکبر الہ آبادی نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے بر صغیر کے مسلمانوں کی حالت زار دیکھتے ہوئے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر یہی کہا تھا کہ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو, اٹھو تہذیب سیکھو, صنعتیں سیکھو, ہنر سیکھو, پھیلاؤ تجربے, اطراف دنیا میں سفر سیکھو, خواص خشک و تر سیکھو, علوم بحر و بر سیکھو. خدا کے واسطے
اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ۔ یعنی وہ جوش جو مجھے کوئی ہنر سیکھنے پر اور کوئی تعلیم سیکھنے پر مجبور کرے، وہ جوش چاہیے ہماری قوم کو، اور اس جوش سے پھر میں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور پورے معاشرے کے لوگوں کے لیے آسانیاں، برکتیں اور رحمتیں مہیا کرنے کا اللہ تعالیٰ مجھے ایک وسیلہ بنا دیں گے۔ سامعین گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی دعوت کو مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے انہیں ایک نیا نظام زندگی، جس کی بنیاد نظام عدل پر اور جس کی بنیاد معاشی نظام پر، بہتر معاشی نظام پر رکھی گئی، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا وہ نظام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظام پیش نہ کرتے تو ایک چھوٹے سے قلیل عرصے میں، 23 سال کے اس عرصے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا انقلاب شاید برپا نہ کر سکتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا، اس لیے کہ سود معاشرے میں غریب کا استحصال کرتا ہے، سود معاشرے میں ناانصافی پیدا کرتا ہے، سود امیر کو اور امیر بناتا ہے اور غریب کو غریب تر بناتا جاتا ہے۔ تو اس لیے آج کی جو مغرب کی دنیا ہے، آپ کوئی بھی ملک اٹھائیں، ناروے سے لے کر جاپان تک، آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ ملکوں میں سود کی جو شرح ہے وہ منفی ہے اور کچھ ملکوں میں 1% کے برابر ہے۔ وہ معاشرے جو شاید اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لاتے، ان معاشروں نے انہی تعلیمات کو لے کر ترقی کی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خوشحالی کی اور دنیاوی ترقی کی خوشخبری دی۔ آپ نے معاشرے کے محروم اور پسے ہوئے لوگوں کو ایک بہترین نظام معیشت دیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں صحابہ اکرام کو بیت المقدس کی فتح کی بشارت دی۔ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان، مٹھی بھر مسلمان جو ہیں، وہ یروشلم کی، جو کہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی سلطنت تھی، اس کا جو دارالخلافہ تھا بیت المقدس، اس کو کبھی فتح کریں گے۔ اس وقت مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان کبھی ایران اور شام اور یمن پر حکومت کریں گے۔ اس وقت مسلمانوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی استنبول کو اور ترکی کو فتح کریں گے۔ جب غزوہ خندق ہو رہی تھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ، اپنے جانثاروں کے ساتھ بھوک سے بیتاب تھے، صحابہ اکرام کے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک سے یہ حال تھا کہ آپ کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے تھے، اور آپ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، کدال آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک پتھر ٹوٹ نہیں رہا، آپ اس کدال سے پتھر پر ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ اکبر، مجھے شام کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں اور میں شام کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ پتھر نہیں ٹوٹا، آپ نے بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر دوسری ضرب لگائی اور آپ نے کہا کہ مجھے ایران اور فارس کی چابیاں عطا کر دی گئیں اور میں مدین کے سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پتھر پھر بھی نہیں ٹوٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر کدال سے پتھر پر تیسری ضرب لگائی اور کہا کہ مجھے یمن کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں اور اللہ کی قسم میں صنعاء کے محل دیکھ رہا ہوں۔ پتھر پاش پاش ہو گیا، اور صحابہ اکرام شاید حیران اور پریشان ہوں گے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
کچھ تو فتوحات ان کی زندگی میں مل گئیں، اور بہت ساری فتوحات آپ کی وفات کے کچھ ہی سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبریاں مسلمانوں کو عطا کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم مصر کو فتح کرو گے، اور جب مصر کو فتح کرو گے تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ سختی سے تم جسموں پر حکمرانی تو کر سکتے ہو، دلوں کو نہیں جیت سکتے۔ دلوں کو جیتنا ہے تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کی وہ فوج جو استنبول کو فتح کرے گی، قسطنطنیہ کو فتح کرے گی، ان کے لیے مغفرت ہے۔ اور جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے ہم میں سے انہیں پتہ ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 800 سال بعد پوری ہوتی ہے، کہ جب خلافت عثمانیہ کے سلطان بن محمد دوئم جو ہے اس کی فوجیں استنبول کو فتح کرتی ہیں، اور مشرقی یورپ میں ترکی میں مسلمانوں کی ایک مضبوط حکومت قائم ہوتی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشکلات کا سبق دے کر آسانیوں کی خوشخبریاں دی کہ تم جب مشکلات سے گزرو گے، تکالیف سے گزرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاشی ترقی، تمدنی ترقی اور آسانیوں کی خوشخبریاں دیں، اور پھر صحابہ اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے، ٹرسٹ کرتے ہوئے دیوانہ وار ان کی طرف آئے۔ کیونکہ اگر انسان نے تکلیف نہیں دیکھی تو اسے خوشی کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہ جو زندگی کا کھیل ہے، غم اور خوشی کا میل ہے، اسے کیا خبر بہار کی جس نے دیکھی کبھی خزاں نہیں۔ جو شخص کبھی خزاں نہیں دیکھتا اسے بہار کی خوبصورتی پتہ نہیں لگتی۔ خزاں کے اگر مرجھائے ہوئے پتے میں دیکھ سکتا ہوں تو پھر جب بہار میں پھول کھلتے ہیں تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اور برکتوں کا احساس ہوتا ہے کہ کن مشکلات سے گزر کر میں کن آسانیوں کی طرف آیا ہوں۔ تو مشکلات جب بندہ مومن پہ آتی ہیں تو وہ اس کا امتحان لیتی ہیں، اسے ٹیسٹ کرتی ہیں کہ کیا اس بندے میں، اس اللہ کے بندے میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی کیپیبلٹی ہے کہ یہ اتنی آسانیوں میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ پر قابو پا سکتا ہے اور اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ وہ ٹیسٹ ہے جو تکالیف لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سامعین گرامی، ایک سنڈی، کیٹرپلر، ایک بڑی چھوٹی سی مخلوق ہے، چھوٹا سا ایک کیڑا ہے جسے ہم بڑے حقارت سے دیکھتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں، نوٹ ہی نہیں کرتے کبھی، اور کبھی ہو تو اس کو کچل کر گزر جاتے ہیں، اور حقارت سے بھی یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ جو تخلیق ایک چھوٹی سی سنڈی ہے، جب یہ اپنے آپ کو ایک تکلیف سے گزر کر ایک نئی چیز بنانے کا جب عزم کرتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ سنڈی کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، درخت سے الٹا لٹک جاتی ہے، اس کے اوپر ایک شیل بن جاتا ہے، اور چند دن گزرنے کے بعد اس شیل سے ایک اللہ کی ایسی مخلوق نکلتی ہے، خوبصورت مخلوق جسے ہم تتلی کہتے ہیں، جس کے رنگین پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتی ہے۔ یعنی ایک رینگنے والا کیڑا تھوڑی سی مشکل سے گزر کر اپنے آپ کو ایک خوبصورت اور اڑنے والی تتلی کی شکل دے لیتا ہے۔ تو یہ تو ایک چھوٹا سا اگر حقیر کیڑا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں بہت زیادہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔
یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کو پورا استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اکثر ہم ان صلاحیتوں کو پورا استعمال نہیں کرتے اور پھر شکوہ کرتے ہیں، رب العالمین سے شکوہ کرتے ہیں، اور پھر معاشرے میں ناانصافی کا شکوہ کرتے ہیں، اور پھر معاشرے میں اقربا پروری کا شکوہ کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم ایک رسی اور کلہاڑی لے کر جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر انہیں بازار میں بیچو اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالو، بجائے اس کے کہ تم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا سبق دیا. اللہ تعالیٰ نے تکالیف سے اور مشکلات سے گزرنے کا سبق دے کر اپنے بندوں کے لیے آسانیوں کا وعدہ فرمایا. یہ وعدہ رب العالمین کا وعدہ ہے. محنت ہم نے کرنی ہے، اجر اور نتیجہ اسی دنیا میں رب العالمین نے دینا ہے. قتیل شفائی نے کہا تھا، کمرہ ہی بند ہے تو ہواؤں کا کیا قصور، کمرہ ہی بند ہے تو ہواؤں کا کیا قصور، کھڑکی کوئی کھلے گی تو جھونکا بھی آئے گا. ایسا نہیں کہ خشک ملے ہر جگہ زمین، ایسا نہیں کہ خشک ملے ہر جگہ زمین، پیاسے جو چل پڑے ہیں تو دریا بھی آئے گا. یہ ہجرتوں کی شب ہے، یہ ہجرتوں کی شب ہے، گھروں سے نکل پڑو. یہ ہجرتوں کی شب ہے، گھروں سے نکل پڑو. اس کا کرم ہوا تو مدینہ بھی آئے گا، اس کا کرم ہوا تو مدینہ بھی آئے گا. سورج کوئی قتیل افق سے ہو گر طلوع، یہ رات بھی کٹے گی سویرا بھی آئے گا. رات بھی کٹے گی سویرا بھی آئے گا. کھڑکیاں کھولنا ہمارا کام ہے، ہوا کے جھونکے دینا رب العالمین کا کام ہے. پانی کی تلاش میں نکلنا ہمارا کام ہے، دریا تک پہنچانا رب العالمین کا کام ہے. ہجرت کرنا ہمارا کام ہے، مدینہ کریٹ کرنا رب العالمین کا کام ہے. دعا کریں سامعین گرامی، اللہ تعالی ہمیں سستی اور کاہلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے، مشکلات سے گزرنے، اور پھر ان مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.